سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایران اسرائیل کشیدگی کی۔ ایران کا اسرائیل پر بھرپور جوابی وار، چوتھے کے بعد پانچواں میزائل حملہ بھی کر دیا۔ ایران کا تل ابیب میں جوہری تحقیقی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اس کے علاوہ 150 سے زائد بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے، اس کے بعد ایران کی جانب سے جوابی حملے کیے گئے۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد تل ابیب میں متعدد عمارتوں کو آگ لگ گئی، آسمان پر گہرے دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اسرائیلی خوف کے مارے شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ اسرائیل کے متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ، عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے بھی ایرانی حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں جو مسجد اقصیٰ ہے اسے بھی بند کر دیا گیا ہے اور تمام مسلمانوں کو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے بھی ایرانی حملوں کی تصدیق کی ہے۔ کہا کہ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایران کے 2 اسرائیلی طیارے مار گرانے پر اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل پر جوابی حملوں کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، ایرانی افواج سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ یمن، غزہ اور لیبیا میں بھی دہشت گرد ریاست اسرائیل پر ایرانی حملوں کی خوشی میں شہریوں نے خوشی منائی اور جشن مناتے رہے۔ ایران کے اسرائیل پر مسلسل حملے جاری۔ اسرائیل میں ایک بار پھر سائرن بجنے لگے، لاکھوں اسرائیلی خوف کے مارے پناہ گاہوں میں چھپنے لگے۔ خبر ایجنسی کے مطابق متعدد میزائل روکنے کی کوشش کی گئی لیکن متعدد میزائل براہ راست ہدف پر جا لگے۔ اسرائیل میں شدید دھماکوں کی اطلاعات بھی سنی جا رہی ہیں۔ عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں، گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ ابتدائی اطلاعات میں جانی نقصان کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ اسرائیلی حکام نے میزائل حملوں کے مقام کی تفصیلات شیئر کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ ادھر اسرائیلی دہشت گردی جاری، تہران پر ایک اور فضائی حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے مہرآباد ایئر بیس کو نشانہ بنایا، اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ کو بھی دھماکے سے اڑایا ہے جس کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے فضائی دفاعی سسٹم کے درجنوں اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ ہمدان اور تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے فوجی اڈوں پر بھی حملے کیے گئے۔ گزشتہ روز اسرائیل حملے میں ایران کی عسکری قیادت اور دفاعی تنصیبات کو بھی بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا جس میں ایران کے 20 اعلیٰ فوجی افسران اور سائنسدانوں سمیت 86 معصوم افراد شہید ہوئے، 340 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے کہا ہے کہ ایران نہیں جانتا اسے کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ تاریخ کی بڑی فوجی کارروائی رائزنگ لاین میں مصروف ہے، مزید کچھ آنے والا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرناک کام بنانا ہے اور اسرائیلی فوج میں ایران کے اعلیٰ فوج کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا ہے، جبکہ ایران کی افزودگی کی سہولت اور اس کے بیلسٹک میزائل کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا ہے۔ خیبر میزائل داغے جائیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ پاسداران انقلاب نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ خیبر میزائل جدید اور طاقتور ہتھیار ہے جو جلد اسرائیلی سرزمین پر داغا جائے گا۔ خیبر میزائل کا حملہ اسرائیل کے لیے ایک حیران کن مرحلہ ثابت ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام کے دعووں کے برعکس ایرانی میزائل اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ حملے اسرائیل کے ہاتھوں بے گناہوں کے خون بہائے جانے کا جواب ہے۔ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے اور اس لکیر کو عبور کرنے والوں کو پچھتانا پڑے گا۔ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات اب بے معنی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی امریکہ پر تنقید، کہا امریکہ کی اجازت کے بغیر اسرائیل کا ایران پر حملہ ممکن نہیں تھا۔ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ امریکہ بات چیت بھی کر رہا ہے اور حملے کی اجازت بھی دے رہا ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات اب بے معنی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی امریکہ پر تنقید، کہا کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر اسرائیل کا ایران پر حملہ ممکن نہیں تھا۔ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ امریکہ بات چیت بھی کر رہا ہے اور حملے کی اجازت بھی دے رہا ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے۔
اب آپ کو بتائیں گے نتنز میں زمین سے اوپر ایران کا افزودگی پلانٹ تباہ ہو چکا ہے۔ سربراہ IAEA رافائل گروسی کی سلامتی کونسل میں بریفنگ، کہا زیر زمین افزودگی ہالز متاثر ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ ایٹمی تنصیبات اصفہان اور فرود پر بھی حملہ ہوا ہے۔ آلودگی پر قابو پانے اور مناسب اقدامات کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی ختم کرنے پر زور۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ اسرائیل کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کی صورتحال سنگین ہو گئی۔ ایران کے میزائل تل ابیب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تنازع کا حل امن اور سفارتکاری میں ہی ہے۔ ایرانی سفیر عامر سعید نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل نے ایرانی خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، سینئر رہنماؤں سمیت 78 شہری شہید ہوئے۔ اسرائیل ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی مندوب نے کہا کہ ہم نے پہلے ڈپلومیسی کا راستہ اپنایا۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے۔ اسرائیل نے ایرانی خود مختاری، عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی سفیر، اسرائیل نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سفیر کی جانب سے کہا گیا سینئر رہنماؤں سمیت 78 شہری شہید ہوئے۔ اسرائیل ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، ہم نے پہلے ڈپلومیسی کا راستہ اپنایا۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے، اسرائیلی مندوب کی جانب سے یہ کہا گیا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، کہا کہ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل نے حملہ کر کے کھلی جارحیت کی ہے۔ اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل نے امن مذاکرات کے درمیان ایران پر حملہ کیا ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ ایران اسرائیل جنگ، امریکی صدر ٹرمپ کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ کیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روس کے اسرائیل ایران تنازع کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ صدر پیوٹن کا ایرانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹیلی فون، کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ غیر ذمہ دار اور خطرناک ہے۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانیاں کرانے کو تیار ہیں۔ اسرائیلی حملے خطے کو جنگ کے دہانے پر دھکیل رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کے سربراہ کا بھی اسرائیلی حکام سے رابطہ۔ ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کی گئی۔ روس کہ اسرائیل ایران تنازع کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ صدر پیوٹن کا ایرانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹیلی فون۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ روس اسرائیلی حملے خطے کو جنگ کے دہانے پر دھکیل رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل کو ایران پر حملے میں کوئی فوجی مدد فراہم نہیں کی۔ برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان کا بیان، کہا کہ برطانیہ نے اسرائیل کے حملوں میں کوئی شرکت نہیں کی۔ برطانیہ فضائیہ نے بھی ایران کے جوابی ڈرون حملوں کو روکنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ اسرائیل کو ایران پر حملے میں کوئی فوجی مدد فراہم نہیں کی۔ برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان کی جانب سے یہ وضاحت آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ برطانیہ نے اسرائیل کے حملوں میں کوئی شرکت نہیں کی۔ برطانوی فضائیہ نے بھی ایران کے جوابی ڈرون حملوں کو روکنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ دہشت گرد ریاست اسرائیل کا ایران پر حملہ۔ چین کے اقوام متحدہ کے سفیر فوکانگ کی اسرائیل کی ایران پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنا کر ایک اور ریڈ لائن عبور کر لی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کو مزید پھیلنے سے روکنا ہوگا۔ اسرائیل کے اقدامات خطرناک نتائج کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ فوکانگ نے مزید یہ بھی کہا کہ ایران کی خود مختاری اور سلامتی پر اسرائیلی حملہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ایران نے اسرائیل پر کامیابی سے حملے کیے، اسرائیلی دفاعی نظام ناکام ہوا۔ سینئر رہنما حماس عزت الشرق نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے بھڑکائے گئے شعلوں کا سامنا ہے۔ ایران کا پوری طاقت سے جواب جارحیت کے خلاف سخت رد عمل کی علامت ہے۔ ایران نے اسرائیل پر کامیاب حملے کیے، اسرائیلی دفاعی نظام کو ناکام بنایا۔ سینئر رہنما ہیں حماس عزت الشرق، جنہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے بھڑکائے گئے شعلوں کا سامنا ہے، ایران کا پوری طاقت سے جواب دیں گے، اور اگر اسرائیل کی جانب سے دوبارہ یہ کارروائی کی گئی تو بھرپور جواب ملے گا۔